جو نماز چھوڑ دے گا وہ 12 مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، وہ 12 سزاؤں میں گرفتار ہوگا۔ 3 سزائیں دنیا میں ملیں گی، 3 سزائیں موت کے وقت ملیں گی، 3 مصیبتیں قبر کے اندر ملیں گی، اور 3 مصیبتیں میدان محشر میں ملیں گی۔ دنیا کی 3 سزائیں، دنیا کی 3 مصیبتیں، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم برسوں سے نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم کروڑوں پتی ہیں، مالا مال ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی رزق سے نوازا ہے۔ میں نے کہا ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کثرت تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ اگر تمہارے مال میں برکت ہوتی تو کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی سکون کہاں چلا گیا؟ تمہارے مال میں کثرت تو ہے مگر برکت نہیں ہے، اس لیے تو مالدار ہونے کے باوجود بھی، زمیندار ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند نہیں آتی، گولی کھا کر سونا پڑتا ہے۔ جب تک سکون کی گولی نہ کھاؤ تب تک نیند قریب نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مال میں کثرت تو ہے برکت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتے ہو کوئی دم کر دو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے۔ شاہ جی سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، چین و قرار نہیں ہے۔ کثرت اور برکت کی اگر میں مثال دوں تو کتیا درجنوں بچے جنتی ہے، باہر کوئی بھی کتا نظر نہیں آتا، یہ کثرت ہے۔ دوسری طرف بکری ہے جو 2 یا 3 بچے جنتی ہے، ہر طرف بکری ہی بکری نظر آتی ہے، اور کتنی بکریاں ہیں جو ذبح ہو جاتی ہیں، ذبح ہونے کے باوجود بھی بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، کیونکہ کتوں میں کثرت تو ہے برکت نہیں ہے، بکریوں کا ریوڑ ملے گا۔ بکری کم بچے جننے کے باوجود بھی باہر ریوڑ نظر آئیں گی، اس لیے کہ بکریوں میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے بکریوں میں برکت ڈالی تو برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کثرت بھی ڈال دی۔ تو یہ جو کثرت ہوتی ہے یہ محنت سے ملتی ہے، اور برکت تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ جب سے نماز چھوڑی، جب سے سجدہ چھوڑا، جب سے مسجد کو الوداع کہا، جب سے مسجد سے دور ہوئے، تب سے ہماری روزی سے برکت اٹھا لی گئی، اور جب سے ہماری روزی سے برکت اٹھی مولوی صاحب کے پاس آ گئے، مولوی صاحب کوئی تعویذ دو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دے۔ سنو، سحر جادو بلاں جن بھوت ہو، جن بھوت کا اثر ہو تو تعویذ اس کا علاج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر، اللہ تعالیٰ خفا ہو کر، اللہ تعالیٰ روٹ کر تمہاری روزی سے خود رب برکت اٹھا لے تو دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی تعویذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائی گئی برکت کو واپس نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائی گئی برکت کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی تعویذ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ اب جس سے خود رب اپنے کرم کی چادر ہٹا لے، اٹھا لے، دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی تعویذ اللہ تعالیٰ کے کرم کو واپس نہیں لا سکتا۔ نماز پڑھو لالچ کی بنیاد پر نہیں، نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز دولت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز شہرت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز مال کے لیے نہیں پڑھی جاتی، کرسی کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اقتدار کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو۔ حضرت رابعہ بصری گھر سے باہر نکلی، ایک ہاتھ میں بالٹی ہے اس کے اندر آگ ہے، دوسرے ہاتھ میں بالٹی ہے اس کے اندر پانی ہے، کہیں جا رہی ہے، دوڑتی چلی جا رہی ہے، ایک بالٹی میں آگ، دوسری بالٹی میں پانی، دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اے اللہ کی نیک بندی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا آج میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے جا رہی ہوں اور جنت کی ٹھنڈک کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے آج کے بعد کوئی بھی عبادت گزار لالچ کی بنیاد پر میرے اللہ کو سجدہ نہ کرے،
जन्नत की लालच के लिए अल्लाह को सजदा ना करे, जहन्नम के खौफ की वजह से रब को सजदा ना करे, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को सजदा करे। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने दोनों हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, अर्ज की मेरे करीम रब, मैं तेरी जन्नत की लालच के लिए तुझे सजदा नहीं करता और ना ही तो जहन्नम के खौफ से तुझे सजदा करता हूँ। मालिक, मैं तो तुझे सजदा इसलिए करता हूँ, मैं तो तेरी बंदगी इसलिए करता हूँ, मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत की है, तू लायक ही बंदगी के है। फरमाया दूसरी मुसीबत बेनमाजी पर, दूसरी मुसीबत अल्लाह ताला दुनिया में उसकी उम्र में से बरकत को उठा लेता है, उम्र की बरकत को उठा लेता है। अक्सर लोग कहते हैं शाह जी अभी तो जवानी है, 4 दिन की जवानी है, खूब लुत्फ अंदोज हो ले, खूब अयाशियां मार ले, ऐश इशरत कर ले, उसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे फिर मस्जिद का कोई ना कोई कोना संभाल लेंगे। मैंने कहा ओ नादानो, बूढ़े बैल को अल्लाह ताला कुर्बानी के लिए कबूल नहीं करता, फिर तुम्हें कबूल कैसे करेगा। एक दिन मेरे करीम नबी मस्जिद में बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे, आका करीम की आंखें छम छम बरस रही हैं, चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छू रही, आका करीम रोते चले जा रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुए। रोने की वजह पूछी तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमर, अभी थोड़ी देर पहले हजरत जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए और जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह का सलाम दिया और साथ में कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत का कोई भी बच्चा, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है तो कलिमा पढ़ता 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 उम्र गुजार लेता है। कलिमा पढ़ते पढ़ते जब उसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है, जब उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है उस बूढ़े को अजाब देते हुए हमें हया आती है। सैयदना उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि बूढ़ा अजाब से बच गया, बूढ़ा जहन्नुम की आग से बच गया। ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ उमर, तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। ओ मेरे उमर, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए नहीं तड़प रहा कि अल्लाह को बूढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। ओ मेरे उमर, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह को तो बूढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, सोच रहा हूं बूढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती, चिट्टी दाढ़ी वाले को गुनाह करते हुए शर्म क्यों नहीं आती, हया क्यों नहीं आती। अभी तो तुम कहते हो जवानी है, 4 दिन की जवानी है, खूब अयाशियां मार लें, जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब कमर झुक जाएगी, उस वक्त अल्लाह का दरवाजा मल लेंगे, कोई ना कोई चौखट पकड़ लेंगे, बैठ जाएंगे। और नदानो अपनी जवानी अयाशियों में गुजार कर, ऐश इशरत में गुजार कर, जवानी गफलत में गुजार कर, अब जब किसी खाते के नहीं रहे, नकारा सा वजूद अल्लाह के हुजूर पेश करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। नकारा वजूद, कमजोर हड्डियां, कमजोर हड्डियों का ढांचा अल्लाह के हुजूर पेश करते हुए तुम्हें हया नहीं आएगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। हड्डियां कंबिन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजे भी बदियों बाज न आयो, जियो मर्द दलेरा, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी ते हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, फड़ फड़ हथा विच तलवारा ते नाम रखाया गाजी, बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजे त रब भी नहीं कीता राजी। तो फरमाया बेनमाजी के लिए तीसरी मुसीबत, अल्लाह ताला उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उठा लेता है। आज मेरी कौम की बेटी कहती है कि मैं खूबसूरत बन जाऊं, मैं लोगों को खूबसूरत लगूं, मैं लोगों को प्यारी लगूं, मेरे ढेरों रिश्ते आए, जब लोगों को प्यारी लगूंगी, खूबसूरत लगूंगी तो मेरे लिए हजारों रिश्ते आएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं कहता हूं, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, नमाज का दामन मजबूती से पकड़ ले, नमाज तुझे इस तरह खूबसूरत बनाएगी, इस तरह प्यारा बनाएगी कि बड़े बड़े हुस्न वाले तुझे देखते रह जाएंगे, बड़े बड़े हसीन और जमील तेरे हुस्न पर रश्क करेंगे, तू बस सजदों का दामन मजबूती से पकड़ ले। मेरे नबी फरमाते हैं, मौत के वक्त बेनमाजी को जिन 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिन 3 सजाओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से पहली सजा वो जलील व ख्वार होकर मरेगा,
یہ کوئی اور نہیں فرما رہا، یہ خود میرے کریم نبی فرما رہے ہیں۔ وہ نبی جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، جن کے صدقے ہمیں مقام ملا، جن کے صدقے ہمیں شہرت ملی، جن کے صدقے اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی، جن کے صدقے خود رب فرما رہا ہے اے امت محمدیہ میں تم سے 1 ماہ سے نہیں 70 ماہ سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں۔ جس نبی کے صدقے ہمیں عزت ملی وہی نبی فرما رہا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرے گا، جو دنیا میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرے گا، وہ مرتے وقت ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ دوسری سزا وہ بھوکا مرے گا، تیسری سزا وہ پیاسا مرے گا۔ اسے اس قدر پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس نہیں مٹے گی۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اسے 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی مصیبت، قبر اسے اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں ایسے ہی پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری مصیبت، اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایک ایسا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ سانپ اسے ایک بار ڈنگ مارے گا، یہ 70 گز زمین میں اور دھنس جائے گا۔ تیسری مصیبت، وہ منکر نکیروں کے سوالوں کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر میرے کریم نبی فرماتے ہیں میدان محشر کی جو 3 سزائیں، میدان محشر کی 3 مصیبتیں، ان میں سے پہلی مصیبت بے نمازی کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اس کی ذلالت کا دن ہوگا۔ دوسری مصیبت، اس کے حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی والی آنکھ ڈالے گا، ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا، جس سے بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل جائے گا، بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل کر جھڑ جائے گا۔ تیسری مصیبت، بہت بڑی مصیبت، قیامت کے دن بے نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جوانوں